اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام دوست اور بہنیں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مریم بوٹی کا پھول۔ آج ہم بات کریں گے کہ جتنے میرے بہن بھائی جو بے اولاد ہے، وہ مریم بوٹی کا جو پھول ہے جو اولاد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے وہ کیسے استعمال کرے، اور جو میری بہنیں نارمل ڈلیوری کے لیے استعمال کریں گی تو وہ کیسے کریں گی۔ تو یہ اب آتے ہیں کہ اب یہ ملتی کہاں سے ہے۔ یہ جو حاجی لوگ آتے ہیں مدینہ منورہ میں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، تو یہ مکہ سے بھی مل جاتی ہے، مدینہ سے بھی مل جاتی ہے۔ یہاں پر جو ہے نا جو یمنی عورتیں ہیں وہ زیادہ تر اس کو سیل کرتی ہیں، ان کے پاس کافی ساری جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ زیادہ تر عربی میں بتاتی ہیں تو ہر آدمی کو سمجھ نہیں آتی، تو میں اس وجہ سے اس موضوع کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور لاسٹ تک دیکھیے، اسکپ نہ کریں، کیونکہ اسکپ کرنے سے پھر آپ کو کوئی چیز مس ہو جاتی ہے، تو پھر آپ نے اینڈ تک جو ہے نا پھر سوال کرتے رہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی بات کی آپ کو کہ کیا بات ہوئی تھی تو کیا نہیں۔ اب آتے ہیں اس کے وزن کی طرف۔ یہ کتنا وزن تک ہوتی ہے؟ تقریباً اس کے پھول جو ہیں چھوٹے پھول بھی ہوتے ہیں، بڑے پھول بھی ہوتے ہیں، کافی سارے سائز میں ہوتے ہیں، یعنی 20 گرام کا بھی پھول ہوتا ہے، 30 کا بھی، 40 کا بھی، 50 کا بھی، یعنی اتنا مختلف سائز میں یہ پھول ہوتے ہیں۔ اور یہ آن لائن بھی آپ خریدنا چاہیں تو مریم بوٹی کے نام سے آپ سرچ کریں تو انشاءاللہ وہ آن لائن بھی آپ کو مل جائے گی۔ اگر کوئی بندہ آج ہی ادھر عمرے کے لیے آتا ہے تو آپ کسی کو بھی بول سکتے ہیں جو بے اولاد ہیں، تو زیادہ تر بہت سارے بندے یہ لے کے بھی جاتے ہیں۔ میرے جتنے بھی بہنیں اور میرے بھائی ہیں، اولاد کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے نا ٹینشن نہ لیا کریں، تو رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ جب چاہے آپ کو دے، اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کیا کریں تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے گا انشاءاللہ۔ تو یا اللہ، جتنے بھی اولاد ہیں میری بہنیں میرے بھائی، جتنے بھی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مدینے والے کے صدقے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ان کی جولی بھر دے یا اللہ۔ چلیں آج میں آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا معلومات دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ کنواری مریم، اللہ تعالیٰ تجھے ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتے ہیں۔ خاتون نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جب کہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ ایسا کرنا تمہارے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ نیک اور پارسا خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامن کی مثال بن گئی؟ وہ خاتون جسے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور والدہ کا نام انا تھا۔ حضرت عمران اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کی اہلیہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسماعیل میں بڑے عابد اور زاہد اور عالم تھے، اس لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنا کی اولاد نہیں تھی۔ ایک روز آپ نے ایک درخت کے سائے میں چڑیا دیکھی جو اپنے بچوں سے بہت پیار کر رہی تھی، وہ اسے دانا کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا، تو آپ نے برگاہ الہی میں دعا کی اور اللہ نے قبول فرمائی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے منت مانگی تھی کہ اپنی اولاد بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر کر دیں گی۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ روایات تھی کہ جو لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا تھا وہ نہ شادی کرتا تھا اور نہ دنیاوی کاموں میں دلچسپی لیتا تھا، وہ صرف عبادت کرتا تھا اور خدمت کرتا تھا، خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ حنا نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی اور ان کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔
سریانی زبان میں مریم کا مطلب ہے خادم، کیونکہ اس نے بیت المقدس کے لیے وقف کر دی تھی، تو اس لیے اس کا نام جو ہے موضوع بن گیا۔ تو حضرت مریم، تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا کسی کو، تو بغیر باپ کے بھی دیتا ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو مریم بوٹی کا پھول ہے نا، یہ صرف اور صرف خواتین کے لیے ہے، ٹھیک ہے، مردوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ مرد بار بار کمنٹس میں یہ چیز نہ پوچھے کہ آیا مرد استعمال کر سکتے یا نہیں کر سکتے، یہ صرف اور صرف عورتوں کے لیے ہے۔ یعنی جو عورتیں بچے کی خواہش رکھتی ہیں، عمل نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہیں، اور جو ڈلیوری جن کی ہونے والی ہے وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ وہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پھول ہے یہ خشک ہوتا ہے، بالکل خشک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو خشک ہی رکھنا ہے، اس کو سنبھال کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ، استعمال کر کے بھی آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ پنساری کی دکان سے بھی مل سکتا ہے، نہیں تو آن لائن بھی ملتا ہے۔ آن لائن بھی اگر منگوانا چاہے تو بھی منگوا سکتے ہیں، یا کوئی حاجی عمرے کے لیے جو بھی آتا جاتا ہے آپ اس کے ہاتھ بھی منگوا سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس کے استعمال کی طرف۔ استعمال کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کانچ کا کوئی ڈونگا یا استیکے کا کھلا برتن لے لینا ہے، جس میں گلاس ڈیٹ جو پانی جو آپ آرام سے پی سکتی ہیں، تو وہ اس میں ڈال کے تو اس میں پھول رکھ دیں، تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا پانی کا، یہ تقریباً گولڈن طرح کا، گولڈن ٹائپ کا بن جائے گا۔ تو وہ آپ نے رات کو بھگو دینا ہے اور صبح اٹھ کے پینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ نے جاری رکھنا ہے 2 مہینے تک، 2-2.5 مہینے تک آپ نے یہ چیز جاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ بیچ میں جو 7 دن 8 دن ہے وہ ناغا کر لیں، 7 دن 5 دن وہ ناغا کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ چیزیں جاری رکھنی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور جس نے ڈلیوری کے لیے یہ چیز استعمال کرنی ہے، وہ میری بہن، آپ اس کو اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کر دیں، بتا بھی دیں، تاکہ اس کا مائنڈ بھی ہے وہ دیکھتی بھی رہے اس کو، اور اس کا جو پانی ہے وہ بھی استعمال کرتی رہے۔ جیسے بھی یہ پانی میں بھگوئیں گے نا تو یہ آہستہ آہستہ کھولنا شروع ہو جائے گا نا، یعنی پھول جو ہے نا کھلنا شروع ہو جائے گا، تو ٹہنیاں جو ہے اس کی جو ہے نا جیسے ایسے سیدھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے پھر ایسے ہی جو ہے نا پانی استعمال کرنا ہے۔ جب مقصد حل ہو جائے تو پھر آپ نے نکال کے اس کو خشک کر کے پھر سے آپ نے سنبھال لینا ہے۔ تو اس کو کبھی بھی فریج میں نہیں رکھنا ہے، تو یہ ہمیشہ خشک جگہ پہ رکھنا ہے۔ خشک جگہ پہ رکھیں گی تو انشاءاللہ یہ آپ نے یعنی کافی ٹائم تک آپ پھر بھی استعمال کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے بارے میں مزید آپ نے کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو پوچھنا چاہتے ہیں، تو مزید کمنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے، تو مجھے ضرور جو پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اس میں واٹس ایپ میں اپنا نمبر بھی ڈال دوں گا، تو انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کروں گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو اپنے بھائی کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔